نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن پاک میں جہاں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، وہاں انسان کی فلاح کے لیے جو ایک بنیادی شرط ہے وہ ہے تزکیہ۔ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا اس نے فلاح پا لی۔ رسول اکرم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مختلف جگہوں پہ ارشاد فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے کہ جو تمہیں قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ مدارج کے حساب سے بتایا گیا کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے، جیسے ہمارے ہاں یہ ذمہ داریاں قراء حضرات عموماً ادا کرتے رہتے ہیں، حفاظ ادا کرتے رہتے ہیں۔ دوسری وہ ذمہ داری ہے جو حکمت اور کتاب کی تعلیم سے پہلے کی ہے، یعنی تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ اس صفائی کو کہتے ہیں۔ ایک برتن کہ جس برتن کے اندر آپ نے بہت شاندار قسم کی کچھ چیز مشروب ڈالنا ہو، دودھ ڈالنا ہو یا کوئی اور چیز ڈالنی، یا کھانے کی کوئی چیز ڈالنی ہو، تو آپ سب سے پہلے اس برتن کو دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں۔ اگر دھونے کی نوبت نہ بھی آئے تو آپ پھونک سے اس کے اندر مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات کو بھی صاف کر دیتے ہیں، اور آج کل تو ٹیشو پیپر بہت عام ہے۔ جس دل میں اور جس انسان کے قلب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور دانائی اور کتاب کا علم نازل کیا جانا ہو یا کتاب کا علم دیا جانا ہو، اس کے دل کی طہارت اور اس کے جسم کا تزکیہ بہت ضروری ہے۔ یہ تزکیہ وہ ذمہ داری ہے کہ جو مسلم امہ میں مدتوں ہمارے علماء، ہمارے صلحاء اور خصوصاً ہمارے اہل تصوف کرتے رہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ یہ تزکیہ کس طرح ہوتا ہے؟ اور ہم اس تزکیے کے بعد کن فیوز و برکات سے فیض حاصل کر سکتے ہیں؟ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ 2 انتہائی صاحبان علم موجود ہیں۔ میں تعارف کرتا جاتا ہوں۔ ڈاکٹر آصف جاہ صاحب بنیادی طور پر کسٹم کے کلیکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا تعارف یہ ہے کہ یہ بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور بندگان خدا کی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ کہیں سیلاب ہو، کہیں آفت ہو، کہیں پریشانی ہو، کہیں مصیبت ہو، ڈاکٹر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کلینک جو خالصتاً دکھی انسانیت کے لوگوں کے لیے مفت ہے وہ شام کو چلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ جناب ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے غواص ہیں، اور انہوں نے اس فن میں مہارت حاصل کی ہے، اور یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کو ہم نے حکمت عطا کی اس کو خیر کثیر عطا کی۔ آصف جاہ صاحب، تزکیہ آج کے دور کے اندر، یہ دور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی علامات کے مطابق دور فتن کہا جاتا ہے، اور یقیناً ہے بھی، کہ فتن کی وہ ساری علامتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14 سال پہلے بشارت دے دی تھی۔ ہمارے لیڈر بھی ویسے ہیں، ہمارے لوگ بھی ویسے ہیں، ہمارے ہاں والدین کی عزت بھی اسی طرح ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو 72 علامتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے اکثریت ہم اپنے اس دور میں تزکیہ جو ہے کتنا مشکل ہے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں تزکیہ جی، سب سے پہلے تو مجھے اپنی کم علمی اور کم آئیگی کا بڑا احساس ہے کہ میں اتنے بڑے علماء کے پاس اور آپ جیسے صاحب نظر آدمی اینکر کے سامنے بیٹھا ہوں، اور مولانا صاحب ماشاءاللہ جن کی زندگی دین کی خدمت میں اور دین کی تبلیغ میں گزری ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ڈاکٹر ہوں الحمدللہ،
اور یہ ہے تزکیہ آج کا رمضان شریف کا جیسے دن ہے. رمضان میں اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ جو اگر ہم دیکھیں تو رمضان جو ایک ریفریشر کورس اللہ پاک نے جو دیا ہے مسلمانوں کو، یہ تزکیہ کرنے کا اور نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینے کا بہترین ذریعہ ہے کہ لعلکم تتقون یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ان دو آیات کو اگر ہم دیکھیں، اس میں معنویت کا، جامعیت کا، اور اللہ پاک نے اتنے معنی پوشیدہ رکھے ہیں کہ تتقون. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ بچنا مختلف علائشوں سے، مختلف گناہوں سے، نفسانی خواہشات اور شیوانی خواہشات اور دوسری جو بندے میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں، ان سے بچ کر اگر زندگی گزاری جائے اور ان سے بچ کر مخلوق خدا کی خدمت کر کے اگر آپ بندہ زندگی گزارے گا اللہ کے احکامات کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، آج کے دور میں بھی بندہ زندگی گزارے گا اور نفس کو کنٹرول کر کے، تزکیہ نفس کر کے. تزکیہ نفس کیا ہے کہ نفس صبح بندہ 4 بجے کا وقت ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اے سی لگا ہوا ہے اور نیند گہری آئی ہوئی ہے، مگر رمضان کا مہینہ آ گیا، سحری کا اعلان ہو گیا کہ صبح اٹھو اور سحری کھاؤ، نبی کی سنت کو کرو، اور پھر آپ کو کھانا کھایا ہے، آپ نے بوجھ ہو گیا ہے اور دل کر رہا ہے کہ میٹھی میٹھی نیند سو جاؤ. نہیں، مسجد سے مؤذن کی اذان ہو گئی ہے، مؤذن کی آواز آئی ہے، مسجد میں جائیے، نماز پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر سارا دن. اور یہ بھی دیکھیں، یہ تزکیہ بالکل نہیں ہے کہ تزکیہ نفس کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، آپ سرکاری آفس میں کام کر رہے ہیں اور چھٹی کا موڈ بن گیا ہے جی، دفتر پہنچے بھی 8 بجے دفتر کا ٹائم ہے، 10 بجے پہنچے ہیں اور دفتر کا دروازہ بند کر لیا ہے اور اندر بیٹھے تلاوت کلام پہ کر رہے ہیں، باہر سائل کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی صاحب کا تو روزہ ہے اور صاحب مصروف ہیں تلاوت کلام پاک میں اور کسی کا کام نہیں ہو رہا، کسی سے صاحب مل نہیں رہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کے کام آنا. اسلام جو ہے، اسلام کا روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کی خدمت کی جائے، دوسروں کی مدد کی جائے، نہ کہ اس طریقے سے مدد کی جائے دکھاوے کے لیے. جیسے آج کل آپ بھی اگر سٹی 42 میں ہی میں نے سنا صبح ایک آدمی طاہر اور 3 بچوں کے ساتھ اس نے غربت کی وجہ سے خودکشی کر لی. اللہ اکبر. اسلام میں تو یہ ہے کہ دوسرے گھر اس بستی کو سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ ایسا کیسے ہو گیا. بالکل بستی کے لوگوں پہ سوال ہاں جی. اللہ پاک نے یہ تزکیہ نفس کا بھی تزکیہ ہے اور جان کا بھی، جسم کا بھی، اور ایک پورے معاشرے کا تزکیہ ہے کہ آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ بستی کو سوال کیا جائے گا. آپ کے گھر کے ساتھ والا جو ہے اگر بھوکا سو گیا، اس نے سحری نہیں کی، اس کے بچوں کے لیے افطاری اس کے پاس کچھ نہیں تو ہے، مسلمان ہو ہی نہیں، تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سارا مطلب ہے انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی یہ رمضان کا مہینہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ تزکیہ کریں، اپنا ذاتی تزکیہ بھی ہو اور اجتماعی تزکیہ بھی ہو. اجتماعی تزکیہ ہے کہ دوسرے کے لیے سوچا جائے، دوسرے کی فلاح کے لیے، دوسرے کے کام آنے کے لیے. میں دیکھتا ہوں اپنے کلینک میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں، آج کل تو لوگ اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب صبح سحری کے لیے کچھ نہیں تھا گھر میں اور سحری فلاں نے 2 پراٹھے دے دیے تو 4 بچوں نے اس میں روزہ رکھا ہے اور افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم سوچیں اور پہلے اپنے نفس کے بے لگام گھوڑے کو قابو کر کے نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات اور جو دوسری جو خواہشات ان کو دبا کے، اور پھر اللہ نے آپ کو جو اللہ پاک نے کیسا نظام بنایا ہے کہ جی رمضان میں اگر آپ 1 روپیہ خیرات کریں گے 70 گنا ملے گا. اور پھر زکوٰۃ، صدقہ، خیرات ہم دیتے ہیں تو آپ کے اپنے محلے میں دیکھیں، اپنی گلی میں دیکھیں، اپنے علاقے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنے. اور خیرات کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ یہ بھی ایک تزکیے کی قسم ہے کہ خیرات اگر دائیں ہاتھ دے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم اپنے محلے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اپنے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے کام آیا جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں. اس طریقے سے اجتماعیت جو اسلام کا بنیادی مقصد ہے کہ اسلام میں اجتماعیت ہے، دوسروں کا مسجد میں جانے کا، باجماعت نماز کا جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے پتہ ہے. ثواب تو اللہ پاک نے دینا ہے کہ اکیلے نماز پڑھو گے 1 گنا ثواب ملے گا، باجماعت نماز پڑھیں گے 27 گنا ثواب ملے گا. مگر اس کی اسپرٹ کیا ہے؟ اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ باہمی آپس میں جب ہم آہنگی ہوگی، ایک دوسرے کے حالات کا پتہ چلے گا، آدمی ایک دوسرے کے کام آئے گا، اور ایک دوسرے کے کام آئے گا تو پھر اس سے حالات میں بہتری آئے گی.